أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تک پڑھا ہے. آیت نمبر 63 سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا، اور کہا پکڑو تم، ما آتیناکم، اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، ساتھ قوت کے، مضبوطی کے، واذکروا، اور تم یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہے، لعلکم، شاید کہ تم تتقون، متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب تورات دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بنی اسرائیل کے لیے، تو ان کے سروں پر پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا. پہاڑ، طور پہاڑ ان کے سر پر کھڑا ہو گیا تھا. صاحبان جیسے بادل ہوتے ہیں ایسے پہاڑ ان کے سر پر آ گیا تھا، اور پہاڑ سر پر کھڑا کر کر ان سے وعدہ لیا. اب آپ سمجھیں، آپ کو ایک کمرے میں بلایا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے یہ بات ماننی ہے، اور کمرے کی چھت چٹخ رہی ہو، آپ کو ایسا لگے کہ یہ گرنے والی ہے، وہ چھت بالکل گرنے والی ہے، اس میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، چٹخ رہی ہے، پلستر گرنے والا ہے. اب آپ ایک نظر اوپر جا رہی اور ایک نیچے آ رہی ہے کہ یہ چھت ہم پر گر نہ جائے. اب اس موقع پر آپ سے کہا جائے کہ اس ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو، اور آپ نے یہ کرنا ہے، اگر میں یہ پہاڑ، یہ چھت اوپر گر سکتی ہے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عہد لیا اور کہا کہ بس کرو معافی کی، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، کیا ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں یہ مطلب ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو احکامات اس میں ہیں اس پر مضبوطی ہونی چاہیے، اس احکامات میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت لوگ ہے. اللہ کے قوانین کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں میری، آپ کی یا کسی اور کی رائے یہ رد ہوتی ہے. سختی اللہ کے احکامات میں ہے، اخلاق میں نہیں ہونی چاہیے. سختی کردار میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے احکامات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اسے مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، جو اس میں ہے اسے یاد رکھو. مثال کے طور پر ایک شخص زنا کرنا چاہتا ہے. اب زنا کے اسباب، راستے، ذرائع، مسائل اسے میسر آ جاتے ہیں. واقع پڑھنے سے ایک دم قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس نے اللہ کی کتاب کو یاد کر کر گناہ سے رک گیا. اب ایک شخص صدقہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا. لیکن اسے قرآن کی آیت یاد آتی ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنہ دے، اللہ اسے بڑھا کر واپس دے، تو صدقہ کرتا ہے. تو جہاں گناہ کی بات یاد آئے، اللہ کی کتاب کے احکامات کو یاد رکھو، یہ گناہ ہے، یہ ہمیں نہیں کرنے ہیں. جہاں نیکی کی بات آئے اور شیطان راہ میں رکاوٹ بن جائے، ہماری نیکی اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے، وہاں اللہ کی بات یاد رکھو کہ اللہ کا امر اور حکم ہے نیکی کو حقیر اور کم کرنا چاہیے. واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو. یاد رکھنے کا یہ معنی نہیں ہے ایک شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہیں، اس کے احکامات کو یاد رکھے. مثال کے طور پر ایک شخص حافظ قرآن ہے. اب وہ حافظ قرآن تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا. اب دوسرا شخص حافظ قرآن تو نہیں ہے لیکن واقعی صلاۃ واقع زکوٰۃ کا اس کا عمل ہے کہ نماز قائم کرو. اب قرآن کی اس آیت کو کس نے
عمل کیا اس نے، یا جس کو زبانی یاد تھی اس نے، جس نے عمل کیا اس نے یاد رکھا۔ مثلاً ہم سڑک میں جا رہے ہیں، اب گرین لائٹ چل رہی ہے تو ہمیں سڑک کراس کر جائیں گے، ہمیں گاڑی چلا لیں، ریڈ سرخ بتی پر ہمیں رکنا ہے۔ اب ایک شخص سرخ بتی پہ نہیں رکتا، اسے پتا تو ہے کہ رکنا ہے لیکن وہ نہیں رکتا، اشارہ توڑ دیتا ہے، سگنل توڑ دیتا ہے، اس نے غلطی کی نا، اس کا چلانا۔ جو رک گیا چاہے اسے قوانین کا نہیں پتا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ لوگ رک رہے ہیں، میں بھی رک گیا، وہ یاد رکھنے والا ہے۔ اللہ کے احکامات کو بھی مضبوطی سے تھام لیں، اسے یاد رکھیں، تب اللہ کا کہاں کیا حکم ہے، کیوں ہوگا ایسا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں لکھا اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پرہیزگاری کب آتی ہے؟ کاموں سے نہیں آتی۔ میں کہوں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ تو ہمارا کیا کلام ہے، ہم ویسے ہر شخص یہ کہتا ہے ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں، اللہ ایسا ڈر نہیں چاہتا۔ اللہ وہ ڈر چاہتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آؤ۔ یہ تقویٰ ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک مت کرو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون متقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان متقی بنتا ہے۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت اونچی پہنچی ہوئی شخصیت ہے تو بے لباس ہے، ورنہ ہے تو وہ متقی اور بڑا پرہیزگار ہے۔ نہیں، پرہیزگار متقی وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کی شریعت کی حدود کی پابندی کرتا ہے۔ ثم توليتم، پھر تم پھر گئے۔ اتنے مضبوط عہد کے بعد بھی وہ قوم پھر گئی، اتنا مضبوط عہد تھا کہ پہاڑ سر پہ رکھ دیا، کیونکہ خام خیالی چیز نہیں تھی، اوریجنل ریئل آیت ایسی ہے۔ مفسرین نے یہی بات بیان کی کہ طور پہاڑ کو سر پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا عہد دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود، اس ایگریمنٹ کرنے کے باوجود ثم توليتم، پھر وہ پھر گئے اس عہد سے، اقرار سے پھر گئے۔ من بعد ذلك، بعد اس کے، ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ڈھیل دی، انہیں بڑے مواقع دیے، پڑھتے جا رہے ہیں نا، کہاں کہاں انہوں نے سرتالیاں دی، سرکشیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا۔ اگر اللہ فوراً پکڑنے پر آئے گا، گناہ کرے اور انسان اور پکڑا جائے، تو سورہ 22 پارے کے اندر سورہ فاطر میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ فوراً پکڑتا تو زمین پر ایک انسان کی باتیں نہ بچتی، ایک شخص کی باتیں نہ بچتی، سارے پکڑے جائیں۔ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ میں نے گناہ نہیں کیا یا مجھ سے گناہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، بار بار مواقع دیتا ہے، بار بار مواقع دیتا ہے۔ دنیا کا سسٹم الگ ہے۔ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ 100 اچھائیاں کریں گے نا، 100 اچھائیاں، 100 بار اچھے معاملات کریں گے، اور ایک بار کوئی برا معاملہ کریں گے نا تو وہ آپ کے سارے اچھے معاملے کو ختم کر دیں گے، بھول جائے گا کہ آپ کی طرف کوئی اچھائی نہیں۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ 100 بار گناہ کریں گے نا، 100 بار، اور ایک بار اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ 100 بار کے گناہ کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ فلولا فضل اللہ ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، یہ نقصان کھانے والے تھے۔ ولقد، اور البتہ تحقیق، علمتم الذین، تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے، علمتم الذین اعتدوا، تم نے جان لی ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونوا، تم ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل۔ ہفتے کے دن کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی تھی، تمہیں پتا ہے، تم نے جان لیا، اللہ نے انہیں
بندر بنا دیا۔ یہ ہفتے کے دن کی زیادتی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن دیا، یعنی مقدس اور مبارک دن ہمارے لیے جمعے کا ہے۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا تھا اور عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا تھا۔ یہ ہمارا مذہبی دن ہے۔ جمعے کے دن کی اللہ کے یہاں ویسے ہی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی تھا۔ یہ دن اللہ کے یہاں فضیلت والا ہے۔ یہودیوں کو جو دن ملا تھا وہ ہفتے کا دن تھا۔ اب ہفتے کے دن ان پر پورا دن شکار کرنا ممنوع تھا۔ شکار کرنا، وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے ہیں، انہیں منع تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ ہمارے لیے جمعے والے دن جمعے کی اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک کاروبار کرنا ممنوع ہے۔ باقی ہم اذان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کے لیے ہفتے کے پورے دن منع تھا کہ وہ کاروبار یا تجارت کریں، مچھلیوں کا شکار کریں۔ اب وہ جب شکار کرتے ہیں اتوار والے دن، پیر والے دن، منگل والے دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ پورا دن بیٹھے رہتے، مچھلی نہیں کوئی ہار کرتی تھی، تنگ آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ آزمائش تنگی سے نہیں ہوتی، مال سے بھی ہوتی، فراوانی سے بھی ہوتی۔ آزمائش ایسے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پانی میں بھیج دی۔ اب دیکھو کون ان مچھلیوں کو شکار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ کسی چیز کا موقع مل جانا یہ بھی ہوتا کہ ہمارے لیے رحمت ہے، وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اب ہم ایک بٹن دبا کر کسی بےہودہ سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں، زناکاری کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب کمرے میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ ہماری ایک آزمائش ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کی حد کو پامال کرتے ہیں یا اللہ کی حد کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیک کر رہا ہے کہ ہم اس حد کو توڑتے ہیں یا حد کے اندر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل کو چیک کیا، ہفتے والے دن مچھلیاں تھیں، اب ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ لالچ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پانی کے کنارے نہ گڑھے کھود دیے، جیسے گڑھے ہوتے ہیں کئی فٹ کے گڑھے، وہ کھود دیے۔ اب جب پانی چڑھتا تھا ہفتے والے دن نا، ان گڑھوں میں پانی آیا، پانی آگے آتا، جیسے سمندر کا پانی ہوتا نا، لہریں آگے آتی ہیں، تو پانی آگے آتا، ان گڑھوں میں پانی آ جاتا۔ جب پانی آتا تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی ہوتی تھیں، اتنی مچھلیاں اوپن گھوم رہی ہوتی تھیں کہ گڑھوں میں پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی رہتی، پھر پانی اتر جاتا تھا۔ اب وہ دوسرے دن صبح اتوار ہوتی تو وہ جاتے ان گھروں میں مچھلیاں ہوتی تھیں، وہ انہیں پکڑ لیتے تھے۔ اب بتائیں، ظاہراً تو ہم کے یہاں انہوں نے غلط کام تو نہیں کیا، انہوں نے اتوار والے دن شکار کیا، ہفتے والے دن تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے دھوکے کا کام کیا۔ یہ شکار ہفتے کا تھا جو انہوں نے ہیلا کر کے اتوار کو پکڑا ہے۔ شکار ہفتے کا تھا، ہیلا کرتے اتوار کو پکڑا ہے۔ انہوں نے زیادتی کی تھی، اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کی کوشش کی تھی۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے گمان میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم نے صحیح کیا۔ بنی اسرائیل بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے صحیح کیا۔ اب جب انہوں نے یہ حرکتیں کی تو ان کے 3 گروہ بن گئے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھا جنہوں نے گڑھے کھودے کے شکار کرتے تھے، ایک گروہ وہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا کہ یہ کام نہیں کرو، یہ غلط کام ہے، انہیں سمجھاتا تھا یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہو نا ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار، یہ زیادتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے، انہیں منع کرتے تھے۔ تیسرا گروہ کہتا تھا ہمیں اس سے کیا، نہ ہم پکڑنے والوں میں نہ منع کرنے والوں میں، منع کریں گے کہاں میں ناراض ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہوں گے، رشتے داریاں بھی ہیں، تعلقات نہیں ہیں، خاموش رہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھنا۔ جیسے ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں نا آپ کو اس سے کیا، جو کر رہا کرنے دو، اب اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ وہی گروہ تھا جو اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي الصَّبْرِ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔
پھر ہوا کیا؟ فقلنا لهم، تو ہم نے کہا ان سے کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ دو گروہوں کو اللہ نے بندر بنایا، ایک جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے وہ، اور دوسرا وہ جو منع نہیں کرتے تھے وہ بھی بندر بنا دیے گئے۔ جو منع کرتے تھے بس وہ بچے، جو منع کرتے تھے وہی بچے، اور ان سے کہا جاتا تھا کیوں منع کرتے ہو؟ ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اللہ کے پاس معذرت تو کر سکیں گے نا کہ اللہ نے انہیں سمجھایا تھا، اللہ نے انہیں بتایا تھا۔ اللہ نے دو گروہوں کو بندر بنا دیا۔ جب وہ بندر بن گئے، اب یہ بندر جب بنے تو یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے۔ مثلا ان کا کوئی بھائی تھا، کوئی رشتہ دار تھا، وہ پہچان رہا تھا کہ میرا یہ بھائی فلاں بندر ہے، اس کے بعد اس کی ساکھ بندروں جیسی تھی لیکن چہرہ شناخت میں آ رہا کہ یہ ایسا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بندر ہے بنی اسرائیل کی بگڑی کی نسل ہے، یہ نہیں ہے، تو بندر پہلے سے موجود تھے، اللہ نے بندر بنایا۔ جب بندر بنا دیا تو 3 دن تک جب کسی قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہے تو 3 دن تک زندہ رہتی، اس کے بعد اس کی موت پڑ جاتی۔ قوم زندہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی کسی کو کچھ بھی بنا دے۔ ایسے ہی ابو داؤد کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام سے پہلے سر اٹھا لے تو اللہ کا اختیار ہے کہ اس کا سر گدھے کی طرح بنا، اس کا سر گدھے کی طرح بنا دے۔ امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے، امام کے بعد سر اٹھانا چاہیے۔ ہندوستان میں ایک شخص تھا، ابو داؤد کی جنہوں نے تفسیر لکھی انہوں نے واقعہ ابو داؤد کے اندر بھی لکھا تفسیر۔ ہندوستان میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے سر بناتا ہے گدھے کی طرح۔ میں نے نماز پڑھی امام کے ساتھ، امام سجدے میں تھا، اس نے سر اٹھا دیا، اللہ نے اسی ٹائم وہ سر گدھے کی طرح بنا، اس کا سر لمبا ہو گیا جیسے گدھے کا سر ہو۔ اللہ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پاورفل ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور چیز پر قادر ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے پر گزر رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں انسان چیلنج کے خیالات احساسات دل میں نہ لائے، میں دیکھوں اللہ کیسے کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، غالب اور حکمت والا۔ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اب بندر کیوں بنایا؟ کیا وجہ تھی؟ اللہ کی نافرمانی۔ سبب اگر آپ دیکھیں گے نا، اللہ کی نافرمانی تھی، گناہوں کی وجہ سے بندر بنا دیا۔ فجعلناها، چنانچہ ہم نے اس واقعے کو کر دیا، نقال العبرت لما، ان کے لیے جو بین یدیہا، اس کے سامنے موجود تھے، جنہوں نے دیکھا نا ان کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب جنہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندر بن گئے، ان کی کیفیت اور اللہ سے ڈرنے والی ہو گئی نا۔ اگر آپ کے سامنے ہم کسی کو دیکھ لیں کہ عذاب ہوا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے انسان گھبرا جاتا ہے۔ بین یدیہا، جو ان کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے۔ پیچھے آنے والے سب لوگ ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم بھی بعد میں آئے، ہم نے بھی اس واقعے کو پڑھا، ہماری بھی عبرت ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ کیوں حکم دیا؟ اصل میں بات یہ تھی
کہ وہاں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے چچا کے پاس بڑا پیسہ تھا، جس کا چچا بہت مالدار تھا۔ اب یہ بھتیجا اپنے چچا کا وارث بن رہا تھا، چچا مر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ چچا کا کام تمام کر کے مار دو اور پیسہ لے لو، سارا وارث بن جاؤ۔ اس نے کیا کیا کہ راتوں رات اپنے چچا کو قتل کیا اور کسی کے دروازے پر لاش پھینک دی، کسی کے دروازے پہ وہ لاش پھینک دی۔ صبح جب ہوئی تو وہاں وہ پہنچے، لاش کہاں سے ملی، کہا کہ اس نے قتل کیا۔ قوم میں انتشار پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ ایک شخص نے کہا، سمجھدار تھا، کہا کہ تم کیوں لڑتے ہو؟ تمہارے ادھر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اس مسئلے کو حل کر دیں، اس کے قاتل کا پتہ لگائیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بتائیں اسے کس نے قتل کیا، اس واقعے کو حل کریں، اس پٹھی کو سلجھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ان اللہ کا حکومت بس بہو بکارا، گائے سے بکرا۔ بکرا گائے کو کہتے ہیں جو نقطے والے کاف کو لے، موٹا کاف جسے ہے بکرا۔ اسی بنا پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اسی لفظ کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا مطلب سورہ گائے ہے، سورہ بقرہ کا مطلب سورہ گائے ہے۔ گائے سے کہا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اصل میں جو مصر کے لوگ تھے نا، وہ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سامری نے ان کے لیے جو بچڑا بنایا تھا وہ گائے ہی تھا۔ ان کے دل میں مسلمان تو یہ ہو گئے تھے، مصر سے نکل آئے تھے، فرعون کی غلامی سے نکل آئے تھے، لیکن اس سرزمین میں گائے کی عبادت ہوتی تھی۔ ان کے ذہن میں گائے کا کچھ نہ کچھ معیار موجود تھا، گائے کی کچھ نہ کچھ اہمیت تھی کہ گائے بھی کوئی چیز ہے۔ جیسے ہندوستان میں لوگ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، مسلمان تو وہ ہو جائے لیکن گائے ذبح کرتے وہ گھبرائے گئے، کہ ساری زندگی اس نے گائے ذبح ہی کی تھی، گائے کا گوشت کھایا ہی نہیں۔ اب دیکھتے حالات تو ہو گئی لیکن میں کھاتا نہیں، مجھ سے ذبح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، کہ جو گائے کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں تھی وہ ختم ہو جائے، جب اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر انہوں نے کیا معاملات کیے گائے کے حوالے سے، اور کیسی گائے ذبح کی اور کہاں سے وہ گائے ملی، کچھ اسرائیلی روایات کی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 10 بہو بکرا گائے ذبح کرو، تو قوم نے کہا قالوا اتتخذون ہزوا، کیا تم مذاق کرتے ہو، کیا مذاق کرتے ہو؟ قوم نے جملہ کہا موسیٰ علیہ السلام، ہم پوچھ رہے قاتل کون ہے، ہم پوچھ رہے قاتل کون ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، اتتخذون ہزوا، کیا مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے، اس جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ، قال اعوذ باللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہوتا ہوں، میں جاہل بنوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی سمجھ میں آیا کچھ؟ دیکھیں، جو شخص دین کا داعی ہوتا ہے نا، دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، دین پڑھانے والا ہوتا ہے، دین سمجھانے والا ہوتا ہے، جب اس سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو مذاق نہیں کرتا، دین کے مسائل مذاق میں نہیں لے جاتا، دین کے مسائل مذاق میں لے جانے والے جاہل ہوتے ہیں۔ جب قوم نے کہا کہ اتتخذون ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہوں۔ ہمارے ہاں عجیب کلچر بنا ہوا ہے کہ لوگ ممبروں پر، محرابوں پر درس و تدریس کے لطیفے سنا رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لوٹ پھوڑ ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب درس دیتے تھے نا تو صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے، حرکت کریں گے تو پرندے اٹھ جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک بار انہوں نے درس دیا کہ دل رقت انگیز ہو کے آنکھیں نہ ہو۔ درس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل، لوگوں کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔
مدرس اور مبلغ جو ہوتا ہے، معلم جو ہوتا ہے، مذاق کرنے والا نہیں ہوتا. وہ درس و تدریس کے دوران مذاق نہیں کرتا. اور پھر یہ بات بھی ہمیں کو نصیحت کے طور پر سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو کسی کو علم دیا ہے اور کوئی شخص آ کر ہم سے سوال کرے تو ہم ہنسنے لگ جائیں تو یہ اتنی سی بات نہیں پتا، یہ بھی جہالت ہے. اس بیچارے کو نہیں پتا تبھی اس نے پوچھا. ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک دیہاتی اور عربی سا آ جاتا ہے، اردو سا شخص آ جاتا ہے، بے وقوف سا شخص وہاں پر کوئی سوال کرتا ہے، ایسا سوال کرتا ہے جو بے تقا سا ہوتا ہے. اب سب اس کی بات سن کر پھر خلا کر ہنس بیٹھتے ہیں. اسلام اس کو جہالت سے تعبیر ہے. اعوذ باللہ من الجہل. اللہ کے دین سکھانے میں، اللہ کے احکامات سکھانے میں، اللہ کا کلام سکھانے میں اگر آپ مذاق کریں گے تو یہ جہالت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نجات میں رسے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دین کی بات مذاق میں لے جاتے ہیں تو دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے. اب آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، اگر باپ بیٹے کو کچھ سمجھائے اور مذاق میں بات لے جائے، بیٹے پر سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا. ماں بیٹی کو کچھ سمجھائے اور بات مذاق میں لے جائے، بیٹی نہیں سمجھتی. جب آپ سیریس انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کسی کو اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں تو آپ کا بیٹا بھی سمجھتا ہے، بیٹی بھی سمجھتی ہے، بہو بھی سمجھتی ہے، دوسرے بھی سمجھتے ہیں. لیکن بات کو اگر مذاق کے رنگ میں لے جائیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گائے سے بات کرو، قوم نے کہا کہ مذاق کرتے ہیں آپ، کہا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. دین کے علم کے دوران، دین سیکھنے اور سکھلانے کے دوران، دین پڑھنے اور پڑھانے کے دوران ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مذاق میں بات نہیں لے جانی چاہیے. آج آپ دیکھیں لوگوں نے لطیفے بنائے ہیں، جنت کے، جہنم کے، نماز کے، روزے کے، سب چیزوں کو لطیفوں میں لائے ہیں. کیا ہے اس سوائے کم علمی کے اور جہالت اور کچھ نہیں. اللہ کا دین مذاق کے لیے نہیں ہے، مذاق کے لیے ہماری نئی زندگی ہے. شریعت مذاق سے نہیں روکتی. مذاق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. دونوں میں فرق ہے. مذاق کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں کہ دوسرا خوش ہو جائے، اسے کہتے ہیں مذاق کرنا. اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے اس حد تک جو سچ پر مبنی ہو، جھوٹ پر نہ ہو. جیسے ایک عورت نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی تھی، اس نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی. آپ میرا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگے. آپ نے کہا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان. یہ تھا مذاق اور سچ کہنا. مذاق کرنا جائز ہے سچ پر مبنی جو ہو، لیکن مذاق اڑانا وہ ناجائز ہے چاہے وہ سچ پر ہی کرو. مذاق اڑانے میں دوسرے کی بے عزتی کی جاتی ہے. ہم یہاں 10 بندے بیٹھے ہیں، میں ان کا نام لے کر یا ان کا نام لے کر یا ان کا نام لے کر کوئی بات کہوں ان کے لباس پر، ان کے کردار پر، ان کے لب و لہجے پر، ان کی کسی بات پر ان کا مذاق اڑاؤں، وہ بیچارہ اپنی دل آزاری محسوس کرے گا. اسلام مذاق اڑانے سے روکتا ہے. لا یسخر قوم من قوم، سورہ حجرات کی 11ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہ کرے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. مذاق اڑانا غلط ہے، مذاق کرنا چاہیے، دونوں الگ الگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں دین کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا، میں اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے جاہل ہوں. پھر کیا ہوا، کون سی گائے تھی، کیا سوالات تھے؟ بہت سارے سوالات تھے جو الجھا رہے تھے مسئلے کو. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے توفیق کی زندگی دی. کوئی بات نہ سوال آپ کے ذہن کو آپ پوچھ لیں. مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے روکا تھا. کاروبار ان کے اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سراہد جو مچھلیوں کی ہی ہے. جو بڑے سبحان اللہ علیہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے، امام کے ساتھ کہنا چاہیے. حدیث میں نے قال امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
فقولوا آمین. جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین. امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں تو آمین کو. اس وقت امام بھی آمین کہے گا, فرشتے بھی آمین. امام کو بھی چاہیے کہ فوراً ہی کہتے انتظار نہ کریں کہ لوگ بھی تیار ہوتے ہیں آمین کہنے کے لیے. لیکن اگر لوگ کہیں دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی وعید نہیں, بلکہ ایک بشارت ہے کہ فرشتوں کی آمین سے جس کی آمین مل جائے گی اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.